यूनियन, स्टूडेंट्स यूनियन के बारे में। ये हमारे साथ थर्ड ईयर में एक जमात इस्लामी का आ गया था, ज़हीर उसका नाम था। बहुत नफीस लड़का था, बहुत अच्छी हैंड राइटिंग, बहुत बाइखलाक। मुझे समझ नहीं आई को बंदा क्यों खरीदा गया, और कोई उसकी यानी बहुत अच्छे अखलाक वाला बंदा था। किसी को मालूम नहीं कि ये जमात इस्लामी के बहुत अच्छे तल्लुकात सबके साथ थे, इसलिए वो यूनियन का सेक्रेटरी मुंतखब हो गया, क्योंकि बहुत सारे उसके हाथ में हमारे अपनी लोग थे। लेकिन उसने कुछ ऐसा अपने आप दिखाना शुरू किया, तो कुछ थोड़ी सी मुश्किलात सामने आनी शुरू हुई बुजुर्गान प्रोफेसर। तो उस हवाले से फिर सदर जी आप बहुत बोल आवाज नहीं, आवाज आ रही है। बाद में उन्होंने जिंदगी वक़्फ़ की, अफ्रीका में गए और उधर जाके फिर उनका एक्सीडेंट हुआ तो शहीद हुए। वो हमारे 33 चक सरगोदा के थे, मौलवी शफी साहब के बेटे, बहुत ही फलामा शरीफ आदमी जिसको कहते हैं। वो इस तरह के थे कि इम्तिहानों के दिनों में भी उनका मशहूर था कि इनको नोट्स मांग लेना ज़रूरी, तो उसी वक्त दे देते हैं। ये नहीं कहते कि मैंने खुद तैयारी करनी है, तो फिर मांगते नहीं, वापस नहीं लेते ना। इतना वो सादा से मिजाज के थे। अल्लाह ताला उनको दर्जा को बुलंद करे। तो इस हवाले से फिर वो कुछ थोड़ी सी परेशानी उस मौके पे थी कि कैसे स्टूडेंट्स यूनियन में स्टूडेंट्स को रोका जाए कि ताले में फसाद ना होना। तो खैर वो साल गुजरा। उसके बाद सदर यूनियन के लिए फिर जो निज़ाम है उसका तफसीली तो ग्रुप में ज़्यादा नहीं जिक्र किया जा सकता। मुझे हदायत हुई, बहरहाल उन्होंने जिस तरह भी चुना, जो भी बैकग्राउंड थी वो सारी बुजुर्ग थे हमारे मियाँ करम साहब और दफ्तर में हाजिर हुए। उन्होंने फिर सारा जो भी चीज़ें वहीं उस हवाले से हम करते रहे। जमात इस्लामी ने बहुत सा लड़का था एक चिनोट का, वो भी बहुत ही अच्छा लड़का, यानी इखलाकी लिहाज से मिलनसार सारा। वो मेरे मुकाबले पे था उसमें आपकी कैंपेन थी उसमें। तो उसमें से एक मोहम्मद ये लालिया की तरफ से वैसे ही उठा था, इसको फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया ऐसा मौका पा के जोरसा में। तो वो हालात ऐसे आए, वो काफ़ी सीरियस भी थे कि हम नौजवान थे, कोई ऐसी बात बाहर भी ना निकले। और काफ़ी हद तक उसमें यानी कोशिश की गई कि किसी तरीके से ये यूनियन का जो सदर है वो यानी जो कि मुंतखब शुदा उनके जो हमारा सिस्टम था उसमें मुझे आगे किया था उन्होंने। उसमें कुछ वजूहात थी कि सन 72 का, अगर 15 दिसंबर 1972 का हज़रत खलीफा सालिस रहमतुल्लाह का बात जो सुना जाए ना, वो सुनेंगे, उसमें वो सारी चीज़ें जो बाद में हमारे साथ सन 74 में और वेजिटेशन और वो चीज़ें पेश आई स्टेशन पे, और ये पहले ही इंडिकेट हो रहा था। उनको सब मालूमात साइंस से मिल रही थी। इस्लामाबाद भी 2 दफ़ा हो गया, जिनके बाद नहीं थी, उसको भी जिक्र तारीखें की तो उधर भी काउंसलर तो उसमें वो सारी तफसील है कि बाहर से पैसा आ रहा है। भुट्टो जब पीपल्स पार्टी जब मतलब है कि आइए बस इक़्तिदार उन्होंने जिक्र किया हुआ है मुस्तफा खालिद वगैरह का 10 करोड़ रुपए है, और मुझे उसमें शामिल होने की तौफीक मिली। उसमें फिर 16 घोड़सवार बकायदा वो आल पाकिस्तान था, 40 घोड़े वो शामिल हुए थे उसमें। आल पाकिस्तान सरसती हदायत के मुताबिक वो मुंतखब करने गाँव से जिगदार वगैरह चौधरी लोग आए हुए थे, उनको मैंने उधर भेजा। तो मैं यानी बहुत ही यानी इकराम था वो अपने दोस्तों का, और ऐसा अपना वो भी आए थे। तो उस दौर का उस वक्त मरकजी निज़ाम था अली तंजीमों का, तो बहुत अच्छा। तो इस तरह की चीज़ें यानी फिर और भी खैर काफ़ी इस तरह की बातें लंबी हो जाती हैं। तो और उसी वजह से हम वो मैच जीत ना सके। तो जो साहब दिल में बहुत उनका नाराजगी थी, बहुत खफा थे, लेकिन कुछ कह भी नहीं रहे थे। और रास्ते में जब वापस आ रहे थे रब्बा ट्रेन पे, तो हमारा स्टेशन से मेरे बड़े भाईजान वो भी ट्रेन में सवार हुए, वो शिकार से कहीं वापस आ रहे थे। तो वो चौल साहब मेरा चेहरा चौल साहब की तरफ था, चौल साहब पीछे मेरे भाई को देख रहे थे, वो दूसरे दरवाजे से वो एंटर हो रहे थे। तो मुझे चौल साहब कहते कि मैं बता दूं
کہ اصل میں بات یہ تھی کہ رات کو ہم چلے گئے تھے بعض لڑکے سیر کرنے اور کافی دیر کو ہم واپس آئے تھے، تو اس وجہ سے چودھری صاحب کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ لوگ سوئے نہیں ہیں زیادہ پورا، اور اس لیے یہ میچ ہارے ہیں۔ نہ چودھری صاحب یہ نہ بتائیں، ان کو اتنا ڈر اور خوف تھا بڑوں کا، بزرگوں کا، بھائیوں کا، والدین کا، اور چودھری صاحب نے وہ بڑے پیار اور محبت سے پھر ہنسنے لگے، اور پھر یہ اس طرح یہ واقعہ گزرا۔ چودھری صاحب کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں، کافی ان کے ساتھ ٹورنامنٹ کھیلنے جانے کا موقع ملا، بڑی پیار محبت تھی ان کی پلیئروں کے ساتھ، خاص طور پہ بہت خیال رکھتے تھے، اور بعض اوقات اپنے گھر میں دعوت بھی کیا کرتے تھے پلیئروں کی، اسٹیکس وغیرہ اور کھانا وغیرہ ان کو گھر میں بنانا اور سب کو بلانا اور وہاں کھلانا۔ اور ویسے بھی ذاتی طور پہ بھی اگر کوئی سمجھتے تھے، دیکھتے تھے کہ کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ خود بخود اس کی وہ ضرورت پوری کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ اب اگر شاہد کریم صاحب ہو بلڈنگن سے، شاہد کریم صاحب ہیں؟ ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ میں پھر سے دیکھتا ہوں آج اپنی نوجوانی کو، میں پھر سے دیکھتا ہوں آج اپنی نوجوانی کو، درس کا اپنی جی آئی سنوں تیری کہانی کو۔ اور میں پھر وہی شعر سناؤں گا کہ اے اولڈ مگر خوب کے ہیں اب بھی بوائے، اے اولڈ مگر خوب کے ہیں اب بھی بوائے، کالج میں رٹی آئی تیری یاد ستائے، اور چمکے ہیں ستاروں کی طرح علم کے تالے، جو لوگ تیری چھت کے تلے پڑھنے کو آئے۔ ایک واقعہ سناؤں گا کالج کی، ہمارے جو ہاسٹل تھا ہاسٹل کا، جو ابھی باجو صاحب نے ذکر کیا، ان حالات کی اس وقت ابتدا ہوئی تھی، اور کالج میں ہمارے زعیم تھے اس وقت، تو خدام الاحمدیہ کی بھی زعیم ہوا کرتے تھے، مجھے نہیں پتا کہ وہ کس طرح تھے، آج کل تو انصار کے زعیم ہوتے ہیں، خدام الاحمدیہ کے قائد تھے، لیکن اس وقت خدام الاحمدیہ کے زعیم ہوتے تھے۔ جی جی، تو ہمارے ایک زعیم تھے منڈی بہاؤالدین کے تھے، اور وہ تھرڈ ایئر میں غالباً تھرڈ ایئر میں تھے، بی اے کر رہے تھے، تھرڈ ایئر میں تھے، پتلے کمزور سے، لمبے سے تھے، بڑے کمزور سی اس کی صحت تھی بیچارے کی۔ ہاں، تو وہ زعیم تھے ہمارے، تو انہوں نے ڈیوٹیاں لگوائی کہ اندر بھی پہرے کا انتظام تھا اور باہر بھی پہرے کا انتظام ہوتا تھا رات کو۔ تو باہر جو ہے ہمارا پہرا تھا کچھ ایک دن، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے چاندنی رات تھی، بالکل 14ویں کی چاند تھی، اور بالکل پوری طرح آسمان پر چاند چمک رہا تھا، اور صحیح اچھی بڑی روشنی تھی، اور ہماری ڈیوٹی تھی، میں تھا اور میرے ساتھ ایک تھے، ایک خان تھے وہاں بالا کوٹ کے، شفقت خان تھا بالا کوٹ کے، میں تھا اور وہ تھا، اور طارق قدیر تھے، کچھ تھرڈ ایئر میں تھے فیصل آباد کے، یہ سب ہماری ڈیوٹی تھی باہر۔ اور باہر اس وقت یہ جو پریس تھا نا، جو پریس ہے، اس وقت اس کی تعمیر ہو رہی تھی، اور وہ جو تعمیر ہو رہی تھی اس کے جو وہ کیلر وغیرہ بنا تھا، اس میں بھی کافی ہم نے وہ کارعمل وغیرہ کیا تھا، لیکن اس وقت اس کی تھوڑی بہت دیواریں جو ہے نا، وہ بنیادیں اوپر تک آ گئی تھی، اور ان دیواروں پہ بیٹھ کے کبھی وہ دیواروں پہ ہم بیٹھ جاتے تھے اور کبھی چکر ہم لگاتے تھے۔ تو ہمارے دل میں اس طرح کے آپ لوگوں کو علم ہے، اس وقت کی عمر اس قسم کی ہوتی ہے کہ رات کا وقت تھا اور ٹائم گزر نہیں رہا تھا، تو ہم نے کہا کوئی مذاق کا پروگرام بنائے، کوئی مذاق کا۔ تو ہم نے کہا کہ جا کے وہ جو ہمارے زعیم صاحب ہیں ان کو جا کے ہم نے کہا، جی آپ بولے، راما صاحب کی طرف سے ڈسٹربنس آ رہی بار، تو وہ کسی کو ہم نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جا کے ہمارے جو زعیم صاحب ہے اس کو کہہ دیں۔ اچھا، اوپر آپ لوگوں کو یاد ہوگا، اوپر ہمارے فضل عمر ہاسٹل کے اوپر دو کمرے تھے، غالباً اوپر 2 کمرے تھے، اور اس میں
ہمارے ایم ایس سی کے جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے وہ رہا کرتے تھے. اور ان دنوں آصف علی پرویز صاحب جو آج کل لندن میں ہیں. راما صاحب آپ ذرا اپنا راما صاحب کچن سے آ جائیں تو سامنے آ جائیں, چھوڑ دیں ابھی کچن میں کام کرنا. تو آصف علی پرویز صاحب جو تھے اس وقت انہوں نے فریش جو ہے ایم ایس سی کی تھی اور ہمارے وہاں پہ ٹیوٹر لگے تھے ہمارے ہاسٹل میں, ہماری نگرانی کرتے تھے اور رہتے بھی تھے غالباً اوپر والے کمرے میں رہتے تھے. تو ہم نے جا کے ان کو کسی کو بھیجا کہ جو ہمارے زعیم صاحب ہیں ان کو کہیں کہ اوپر چھت پہ آ کے پورا چکر لگایا کریں. وہ اوپر آ جاتے تھے اور ڈر کے مارے بیچارے تھوڑی اوپر سے جان کے پھر اندر چلے جاتے تھے وہ کمرے میں. تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ پورا چکر لگا دیا کریں اوپر کی, اور ہم نے پروگرام بنایا کہ ہم نے ان کو ڈرانا ہے, اور ڈرانے کی ڈیوٹی میری اور شفقت خان کی لگی, کیونکہ کہتے ہیں یہ پٹھان ہیں دونوں تو یہ کام کر سکتے ہیں. تو ہم جو ہے آپ لوگ دوستوں کو یاد ہوگا ہاسٹل کے پچھلی طرف جو باتھ رومس تھے اس میں باہر کی طرف جو ہے نا وہ نل کو پائپیں لگی ہوئی تھی, جہاں پہ حبیب الرحمان خان صاحب کا گھر ہوا کرتا تھا وہ اس طرف. تو وہ اس پائپوں کے ذریعے چڑھ کر ہم اوپر چلے گئے اور اوپر ٹینکیاں بنی ہوئی تھی, اس ٹینکیوں کے نیچے ہم چھپ گئے, میں اور شفقت خان. اور یہ جو زعیم صاحب ہیں ان کو ہم نے چونکہ کہہ دیا تھا کہ آپ پورا چکر لگا دیا کریں, اور جب وہ پورا چکر لگا کے ہمارے پاس آئے قریب, تو وہ جو شفقت خان ہے اس نے ایسے, اس کے پاس ایک چاقو تھا, چاقو ایسے ڈر کر کے کھول کے اور اس کو مطلب ڈرانے کی کوشش. اور وہ بیچارہ اتنا ڈر گیا کہ اس کے پاس ٹارچ تھی, اور ٹارچ جو ہے وہ گراتے ہوئے دوڑتا ہوا نیلم کر کے چلا گیا. اچھا نیلم جو تھا ہم نے وہ بورڈ رکھا تھا کہ جب بھی کوئی خطرہ ہو اور جب نیلم کوئی کہہ دے تو ہم نے پھر سب نے اکٹھے ہونا ہے, سب ہمارے جو احمدی تھے. اور وہ بیچارے پھر اس واقعے کی وجہ سے وہ ہمیں کافی پریشان. اچھا پھر وہ کیا ڈرے کہ ہم بھی ڈر گئے, اور اترتے وقت میری ٹانگ جو تھی وہ پائپ میں پھنس گئی, اور بڑی مشکل سے وہ شفقت نے مجھے پھر نیچے اتارا. اور بعد میں جا کے ہم نے ان کو کہا کہ بھئی کیا بات ہے, کیا ہوا تھا. تو وہ کہہ رہے تھے, وہ زعیم صاحب کہتے تھے کہ جی آئے تھے باہر سے کوئی آدمی آئے تھے اور انہوں نے مجھ پر 3 فائر کیے, مجھے دیکھا, مجھے کہیں لگی تو نہیں ہے. تو ہم نے ان کو تسلی دی کہ کوئی بات نہیں, کچھ بھی نہیں لگا, وہ بیچارے کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی. تو بہرحال یہ ایک یاد تھی جو میرے دل میں تھی, تو میں نے کہا کہ میں دوستوں کے ساتھ وہ شیئر کروں. بڑا خوبصورت وقت تھا جو بھولے نہیں بھولتا. اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی بزرگان تھے, جتنے بھی کالج کے اساتذہ تھے, اللہ تعالیٰ ان کو غری کی رحمت کرے, اور جو حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے. شکریہ, جزاک اللہ.